آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ جولائی 2022 کی مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ عکس ہادیہ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے یکسوئی، آزمائش اور قربانی، سیرت ابراہیم کی روشنی میں، اور اس کے رائٹر خان مبشرہ فردوس ہیں۔ ہر سال عید قربانی کے موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہر مسلمان کے لیے تجدید ہے۔ حج اور قربانی شاعر اسلام اور سنت ابراہیمی ہیں۔ عصر حاضر میں ان کی زندگی کے چند گوشے جو دعوت فکر و عمل دیتے ہیں یہاں مذکور ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور تربیت ذات۔ روحانیت کے اس معراج کا بھلا کون تصور کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس کی تلاش جب تکمیل کو پہنچتی ہے تو لا کی کلہاڑی تمام معبودان باطل کو مسمار کر دیتی ہے۔ دل کا بت مسمار ہوتے ہی سبھی تبعات بتوں پر بھی کاری ضرب پڑتی ہے۔ ہم اپنے دل میں بیٹھے ان بتوں کا جائزہ لیں کہ اپنے اندرون میں کتنے بت بٹھا رکھے ہیں۔ ظالم کے خوف کا بت، مستقبل کے اندیشوں کا بت، زر و دولت کا بت، شہرت کا بت، غلبہ پانے کا بت، یہ کب ہمارے دلوں کو آزاد کرے گا؟ آپ علیہ السلام سخت ترین آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اعلیٰ درجے کا صبر بھی پایا۔ اس پائے کا صبر برگزیدہ نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کا ہو سکتا ہے۔ ان کو اللہ رب العزت کے لیے اپنی عبودیت اور وفاداری کا ثبوت غیر معمولی طور پر سخت امتحانوں سے گزر کر پیش کرنا پڑا۔ آگ کی آزمائش کو کوئی تاریخ سے سمجھے تو روح کانپ اٹھے۔ ان حالات میں ڈٹے رہنے کا حوصلہ توکل اور خود سپردگی یقین کامل ہی سے ممکن ہے۔ شرح صدر اور اطمینان قلب عقیدے کی مضبوطی کا سبب ہے، جو ان کے اس جملے سے مترشح ہوتا ہے: میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یکسوئی کی بڑی معنویت ہے۔ یکسوئی نہ ہو تو عقیدے کو معلق کر دے، زندگی سے اطمینان ختم کر دے، تذبذب اور پس و پیش کی کیفیت کبھی آپ کی گفتگو میں وزن اور رعب نہیں پیدا ہونے دیتی۔ حکام خداوندی کو من و عن تسلیم کر لینا کہ دل میں کسی قسم کی کشمکش کا شائبہ تک باقی نہ رہے۔ یکسوئی ذہن کے خلجان کو دور کرتی ہے، لہجے میں مضبوطی، خیال میں بالیدگی اور مشن میں سنجیدگی پیدا کرتی ہے۔ بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دینا، اس میں جرات ہے۔ جرات جوش اور فوراً طیش میں آنے کا نام نہیں۔ اسکیم دماغ میں عرصے سے تھی، روح بعمل لانے کے لیے انتظار کی گھڑیوں سے گزرنا پڑا۔ ایک داعی کے لیے لطیف نقطہ یہ بھی ہے، جب سوچ میں توازن ہو، دلائل کے ساتھ تسلیم و رضا ہو، انصاف غالب ہو، تو ذہن کے دریچے بھی اسی بنیاد پر کھلتے ہیں۔ رویے میں توازن، انصاف، استدلال اور حکمت و دانائی کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ یہ چیز موجودہ حالات میں ایک مومن کے لیے بڑا اثاثہ ہے۔ مستقل دعوت کی حکمت پر غور و فکر ہو، بہترین موقع کا انتظار، اور اس سے بڑی اجتماعیت کو اپیل کرنے والا مضبوط عمل سرزد ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا رویہ اور عمل، استدلالی بنیادوں پر گفتگو اور عمل کی تحریک، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ یہ صفات شخصیت کو پر اعتماد، باروب اور اثر پذیر بنا دیتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ستارے، چاند اور سورج کو خدا سمجھتے ہوئے خود کلامی میں عقل کے تسلیم نہ کرنے کا اشارہ ملتا ہے۔ جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ انہیں کس نے توڑا، یہ بڑے بت سے پوچھئے۔ یہ دونوں جملے ایک ہی شخص کے ہیں۔ اول ذکر میں اپنے ذات سے معقولیت اور استدلالی بنیاد پر خود کلامی ہے، مؤخر ذکر میں اجتماعیت کو معقولیت اور استدلال کی بنیاد پر دعوت ہے۔ بس ثابت ہے کہ اپنی ذات و باطن کے خیالات کا اثر آپ کی دعوت پر بھی صاف نظر آتا ہے۔ اس خود کلامی میں کشمکش ہے، تلاش و جستجو ہے۔ اس تلاش کے بعد مکمل شرک کے ماحول میں عقل کا کسی ناپائیدار چیز کو تسلیم نہ کرنا سب سے اہم نکتہ ہے۔ بظاہر انسان قوت، طاقت، اقتدار اور ظالم کو صاحب اختیار دیکھ کر مرعوب ہو سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بت ساز کے گھر میں تربیت پائی، ناپائیدار خداؤں سے بیزاری رہی، حق ذہن پر چھایا رہا۔ حق کی تلاش انسان پر غالب ہو تو اس کا عمل دوام پاتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت قوم کے سامنے رکھی اور استدلال کا اچھوتا اسلوب اختیار کیا جس نے قوم کو لاجواب کر دیا۔ انہوں نے بادشاہ وقت کو بھی اپنی دعوت سے روشناس کرایا۔ خاندان ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابتدائی سے مضبوط سہارا گھر ہی کے افراد لوط علیہ السلام اور بی بی سارہ رہی ہیں۔ خونی رشتوں سے مایوس نہ ہونے کا پیغام بھی ہے۔ خاندان کی تربیت کا نہج متوجہ کرتا ہے اور بے شمار سوالات ذہن کے کرتاز پر ابھرتے ہیں۔ کیوں، کیسے، کب اور کن حالات میں ایک شخص کی آزمائش مکمل ہو جاتی ہے؟ آزمائش کی تکمیل کیا ہے؟ کس درجہ رب سے محبت کا تقاضا ہے؟ کون سے درجے پر محبت عشق میں بدل کر دنیا کی ہر طمع سے بے نیاز کر دیتی ہے؟ کس پائی کی سعی رہتی دنیا تک کے لیے دوام کا سبب بنی تھی؟ کیا یہ دعا تھی جو پورے احساس کے ساتھ کی گئی تھی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ کون سا نشہ تھا جو والدین نے کیا تو اس کے اثرات اولاد کی تربیت میں بھی نظر آتے ہیں؟ کیا تڑپ تھی جس میں اپنے رب سے پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ وعدہ میری اولاد کے ساتھ بھی ہے؟ اور جواب میں فرمایا گیا کہ میرا وعدہ سرکشوں کے ساتھ نہیں ہے۔ کون سی دعا ہے جو مستجاب ہو کر ایک سنسان وادی کو پرامن شہر میں بدل دیتی ہے؟ کون سی بے قراری، سعی و جہد دنیا کی مثال بن جاتی ہے؟ ان باتوں پر غور کریں تو ممکن ہے کہ اس کے عشر اشیر کو ہی صحیح ہم پہنچ سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ کو وہی رب کریم سے عشق، وہی جذبہ ایمانی، توکل کے ساتھ ساتھ وہی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت، راضی برضا رہنے کی قوت، خوشنودی رب کے لیے فنا ہو جانے کا احساس ذمہ داری ایک استاد کی طرح سکھا دی۔ پھر ذمہ دار ہاتھوں میں جب وہ اس قابل ہوئی کہ تربیت کا بوجھ سہار سکے، تب رب نے اولاد جیسی نعمت سے سرفراز کیا۔ اللہ اپنی حکمت کے ساتھ بندے کی دعا کو ثمرآور بنا دیتا ہے۔ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو والد کے طور پر انتہائی ذمہ دار پاتے ہیں۔ اللہ کی قربت اسی درجے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں بھی نظر آتی ہے۔ اس جواب کو دیکھیے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ بچے کے دل کو حب اللہ سے بھر دینا فرائض پدری کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ یاد رہے، وفا شعاری، اخلاقیات، امن پسندی، مثبت سوچ، جذبہ قربانی، یہ خدا خوفی خاندانی استحکام کی بنیاد ہے اور یہ نسلوں میں والدین سے منتقل ہوتی ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں پدر و فرزند ساتھ نظر آتے ہیں۔ دعا کا ورد جاری ہے۔ دعا وہی کامیاب ہوا جس نے اللہ پر پورے شعور کے ساتھ ایمان رکھا۔ جب ہر بت پاش ہو تو پھر کون سی خدائی کا خوف غالب آ سکتا ہے؟ نمرود کی جھلسا دینے والی آگ بھی ایمان کی کسوٹی پر ایک خراش کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ملک و وطن کو چھوڑنے پر اگر کوئی چیز مجبور کرتی ہے تو وہ دنیا کی مال و متاع، شہرت اور عظمت نہیں بلکہ رب کائنات کا عشق ہے۔ آل عمران میں فرمایا، میرے رب مجھے پاک اولاد عطا فرما۔ اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کی یوں دعا مانگی، مفہوم ہے، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری اولاد کو بھی۔ سورہ ابراہیم۔ اس قبولیت میں بڑھاپے تک صبر کرنا پڑا۔ ہم اپنی دعاؤں کی عجلت کا جائزہ لیں اور اس ایمان کا جس میں آزمائش سے گھبرا کر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اے رب باطل کو آج اور ابھی نیست و نابود کر دے، ظلم کی اس انتہا سے ہمیں نکال دے۔ کیا کبھی ان مقدس دعاؤں کی قبولیت کے دورانیے کا جائزہ لیا یا دعا کے مستجاب ہونے کی حکمت کا جائزہ لیا؟ آزمائش کے دورانیہ کے طویل ہونے میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اس پر بھی مومن کا یقین پختہ ہونا لازم ہے۔ توکل۔ ایمان کی دولت سے توکل کی کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ آزمائش کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا بھی انتہا درجے کی روحانی بالیدگی پر موقوف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائش میں پورا اترنے کے بعد دوام کا اشارہ دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کے امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بی بی سارہ کے بطن سے ایک فرزند اسحاق علیہ السلام عطا کیے اور اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ان کے لیے یعقوب علیہ السلام کے تولد ہونے کی بشارت ہوئی۔ یہ بشارت سن کر ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا کہ کاش اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اسماعیل کے حق میں نے تیری دعا سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا
اور اسے بہت چڑھاؤں گا اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ باب پیدائش 20:17-18۔ آج ہم اس وعدے کو سچا ہوتا دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے لیے بھی عمل کی تحریک اور دوام کا پیغام ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔